آن کر دیا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة في النار. میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد ہی سال مہینہ ہے، اور جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور جس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل، گمراہی اور راست روی اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں موجود ہیں. جو آدمی اس مہینے کو پا جائے تو اس میں صوم کی عبادت کرے، صوم رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں اس میں سے ایک بنیاد ادا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو متعین فرما دیا. اسلام کی 5 بنیاد ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی معروف حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 بنیادیں ہیں جس میں سے رمضان کے مہینے کا صوم ایک بنیاد ہے. تو صوم رمضان اس کی فرضیت کب ہوئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سن 2 ہجری میں صوم رمضان کی فرضیت ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احکام دھیرے دھیرے نازل فرمائے ہیں. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 40 برس کے تھے، آپ پر قرآن پاک اترا اور آپ کو اللہ کی طرف بلانے کی ذمہ داری سپرد کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے دعوت دینی شروع کی. مکہ میں آپ کتنے سال تک رہے؟ 13 سال تک. 13 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر مدینہ میں 2 سال اور گزرے، 13 سے کے بعد 15 سال. تو گویا 15 سال کے بعد پھر صوم رمضان فرض ہوا ہے. جب پہنچے ابتدا میں کیا فرض ہوا تھا؟ صوم عاشورہ. جب مدینہ میں پہنچے تو صوم عاشورہ سب پہ فرض کر دیا گیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا صوم رکھا جائے، اور اس کے بعد جب صوم رمضان فرض ہوا تو صوم عاشورہ مستحب ہو گیا. اب کوئی رکھے گا تو ثواب پائے گا، نہیں رکھے گا تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے صوم رمضان کی فرضیت میں بھی بتدریج بہت ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہوئیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرض کیا کہ اختیار دیا تھا، جو چاہے صوم رکھے اور جو چاہے اس کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دے. ابتدا میں یہی حکم آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین وان تصوموا خیر لکم. تو اس میں کہا گیا جو طاقت رکھتے ہیں صوم نہ رکھیں، اس کے بدلے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. تو ابتدا میں یہ تھا، غریب کو کھانا کھلا دینا چاہے کھانا کھلا دے، لیکن یہ رہنمائی تھی کہ اگر تم صوم رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم. لیکن بعد میں اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور سب کے اوپر لازم کر دیا ان شرطوں کے ساتھ میں، جن میں وہ شرطیں پائی جائیں تو وہ صوم رکھیں گے. کیا شرطیں ہیں؟ کل 6 شرطیں ہیں. 6 شرطیں ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ کے اوپر صوم رکھنا ضروری ہے. پہلی شرط ہے اسلام. اگر آدمی مسلمان ہے تو اس کے اوپر صوم رکھنا لازم ہے. اس کے برعکس اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کافر یا مشرک ہے، یا مسلمان تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا نعوذ باللہ، یا پہلے سے اسلام نہیں قبول کیا ہے، دونوں حالتوں میں جب تک وہ اسلام کی حالت میں نہیں ہے تب تک اس کے اوپر اس سے صوم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اگر وہ صوم رکھتا بھی ہے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. جب آدمی اسلام کی حالت میں ہوگا، مسلمان ہوگا، تبھی صوم اس کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اس میں اس مسئلے پر بھی علماء بحث کرتے ہیں، کیا اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے اور صوم نہیں رکھتا،
تو کیا صوم پہ اللہ سزا بھی دے گا اس کو، کیا صرف کفر پہ سزا دے گا؟ تو علماء نے کہا کفر پہ بھی سزا دے گا اور صوم پہ بھی سزا دے گا. سزا تو پائے گا اس کی بھی، کیونکہ اسلام لانا بھی اس کے اوپر ضروری تھا، اور اسلام لانے کے بعد اس کے احکام پہ عمل کرنا بھی اس کے اوپر ضروری تھا. تو اگر اس کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ بنیاد جب ہوگی تب اس کے بعد اس کے اوپر تعمیر ہوگی. جب بنیاد نہیں ہے تب تعمیر نہیں ہوگی. لیکن آدمی کو تو جو ہے سزا دونوں کی ملتی ہے، روم نہیں ہے، چھت نہیں ہے اور بنیاد بھی نہیں ہے، تو بہرحال دونوں کی سزا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، پہلی شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو. دوسری شرط ہے کہ آدمی عقل مند ہو، دیوانہ اور پاگل نہ ہو. کیونکہ جو لوگ دیوانہ اور پاگل ہوتے ہیں ان کے اس سے کسی قسم کا مطالبہ شریعت نہیں کرتی، کیونکہ ان کو ہوش حواس ہی نہیں ہے، عقل سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے. اس میں سے ایک ہے عن المجنون حتی یفیق، پاگل اور دیوانہ آدمی یہاں تک کہ اس کا پاگل پن ختم ہو جائے اور اس کو اپنی بیماری سے افاقہ ہو جائے. تو دوسری شرط ہو گئی کہ آدمی عقل مند ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ بچہ نہ ہو، بالغ ہو، کیونکہ اسلام کے احکام بالغوں سے مطلوب ہیں. جو بالغ ہوتا ہے، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان سے طلب نہیں ہوتا. لیکن چھوٹے بچوں کو بھی صوم رکھوانا چاہیے، روزہ رکھوانا چاہیے، تاکہ انہیں عادت ہو جائے اور وہ بڑے ہو کر کے انہیں دقت نہ ہو. تو صحابہ کرام رکھواتے تھے اپنے بچوں سے. کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صوم رکھواتے تھے اور جب انہیں بھوک لگتی تھی تو ان کو کھلونا بنا کے دے دیتے تھے، روئی کا کھلونا بنا کے دے دیتے، کھیلتے رہتے یہاں تک کہ شام ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے وہ صوم رکھ لیتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ ہٹا کٹا ہے اور صوم توڑے ہوئے دن میں کھا رہا ہے رمضان کے، تو انہوں نے درہ اٹھایا اور کہا کہ بدبخت، ہمارے بچے بھوکے ہیں، وہ صوم رکھے ہوئے ہیں اور تو ہٹا کٹا اور تندرست ہو کر کے صوم توڑے ہوئے ہے. تو بچے بھی صوم رکھتے تھے، تو رکھ سکتے ہیں، وہ رکھیں گے تو ان کو عادت بنے گی اور ان کے والدین کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. تو 3 شرطیں ہو گئی: مسلمان ہونا، اسلام، عقل اور بلوغت. اس کے بعد قدرت، کہ آدمی صوم رکھنے پر قادر ہو. قادر کا الٹا کیا ہے؟ عاجز نہ ہو. عاجز الٹا ہوتا ہے. عاجزی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک عاجزی ہوتی ہے جو وقتی ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جانے کی امید ہوتی ہے، اور ایک عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ختم ہونے کی امید نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بوڑھا ہے اور بڑھاپے کے بعد ظاہر بات ہے کہ زندگی مکمل ہو جاتی ہے، تو بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں، ان کی یہ ایسی عاجزی ہے، قدرت نہیں ہے ان کو کہ دوبارہ پھر قدرت واپس آنے کی امید نہیں ہے. یا اسی طرح سے کوئی شخص ایسا بیمار ہو کہ جس کے شفا کی امید نہ ہو. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے شفا کی امید نہیں ہوتی ہے. تو ایسی حالتوں میں ان کے اوپر صوم فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا متبادل ہے. اس کا متبادل کیا ہے؟ وہ ایک غریب کو کھانا کھلاتے ہیں. بوڑھے مرد ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، یا اسی طرح سے ایسے بیمار ہیں جن کے شفا کی امید نہیں ہے، تو وہ صوم نہ رکھیں اور اس کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دیں. تو یہ ہو گئی چوتھی شرط، قدرت. تو یہ آج 2 طرح کی عاجزی ہو گئی. ایک عاجزی جس کے امید ہے کہ یہ عاجزی ختم ہو جائے گی، یعنی کوئی ایسا بیمار ہے جو بعد میں شفا ہونے کی امید ہے، تھوڑی موڑی بیماری ہو گئی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہے، بیماری سے جب تندرستی مل جائے گی تو انشاءاللہ کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، آدمی صوم بھی رکھ لے گا. ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا فرض ہے. صوم فرض نہیں بلکہ قضا فرض ہے. اس وقت صوم رکھنا نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا. اور جو ایسے عاجز ہیں کہ وہ ان کی عاجزی ختم ہونے کی امید نہیں ہے، تو ان کے اوپر صوم فرض نہیں بلکہ اس کے بدلے غریب کو کھانا کھلانا فرض ہے. تو ہو گئی اسلام، عقل، بلوغت، قدرت. اور چوتھی چیز ہے اقامت. آدمی پانچویں چیز ہے اقامت. آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو. اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو اس کے اوپر صوم فرض نہیں ہے، بعد میں اس کے اوپر قضا فرض ہے. لیکن اگر وہ صوم رکھ لیتا ہے تو ادا ہو جائے گا. کوئی آدمی سفر کی حالت میں، جیسا کہ پچھلے ہفتے بیان ہوا تھا کہ مسافر اگر اس کو صوم رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو رکھ سکتا ہے، اور علماء نے اس کی تفصیل کی ہے. تو بہرحال اگر مقیم ہو
تو اس کے اوپر صوم فرض ہے، اور اگر مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تو اس کے اوپر صوم فرض نہیں ہے بلکہ قضا فرض ہے۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز ہے کہ صوم رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رکاوٹوں سے خالی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رکاوٹوں سے خالی ہے یہ مطلب حیض اور نفاس نہ ہو۔ عورتوں کے لیے خاص ہے یہ مسئلہ کہ اگر عورت کو حیض کا خون آ رہا ہے، نفاس کا خون آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسے کہا جائے گا کہ وہ صوم نہ رکھے، بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے دن بہت کم ہوتے ہیں، حیض کے دن تھوڑے سے ہوتے ہیں، مہینے میں 7 دن، 10 دن، 15 دن بہت ہو گیا، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوتا ہے۔ نفاس کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو خون آتا ہے زیادہ سے زیادہ 40 دن، کسی کو 7 ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے، کسی کو 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس اگر عورت کو آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے صوم رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، وہ صوم نہیں رکھے گی۔ اگر کوئی رکھ لیتی ہے تو توبہ کرے گی اللہ سے اور اس کی قضا کرے گی، رکھ لینے کے بعد بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو یہ 5 شرطوں کے ساتھ صوم رکھنا فرض ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ صوم کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں، اور اس میں بھی مختلف جو ہے تبدیلیاں ہوئیں۔ تو ایک تبدیلی تو یہ ہوئی کہ پہلے اختیار پہ تھا، بعد میں سب پہ لازم کر دیا گیا۔ ایک اور تبدیلی اسی طرح سے ہوئی، پہلے یہ تھا کہ دن ڈوبنے کے بعد جب تک سو نہیں جاتے ہیں تب تک کھاؤ اور پیو، جب سو گئے تو کھانا پینا منع، اس کے بعد سے سونے کے بعد سے پھر اگلے شام کو ہی کھانا پینا جائز ہوگا۔ یہ ابتدا میں تھا۔ تو ایک صحابی اتفاق کے بعد گھر پہنچے اور پوچھا گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہا نہیں، گھر میں تو کچھ نہیں آج۔ اللہ اکبر! آج جو ہے ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یعنی بعض علماء بیان کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، جب نعمتیں گنواتے ہیں، عرب علماء کہتے ہیں کہ جو ہے ایک گھر میں کئی سلاجے ہوتے ہیں، ایک سلاجہ نہیں ہوتا۔ یہ کچن کا سلاجہ ہے، تو یہ بیڈ روم والا سلاجہ ہے، تو یہ بچوں کے روم والا سلاجہ ہے، تو سارے سلاجے بھرے پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ناشکری رہتی ہے کہ یہ کمی ہے اور وہ کمی ہے۔ اللہ اکبر! اور صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ لوگ جانتے ہیں کیسے آپ پیٹ پہ پتھر باندھے رہتے تھے۔ بہرحال اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، تو ہمیں شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو صحابی وہ آئے کام کر کے، دن بھر محنت کر کے، اور گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھتی ہوں پاس پڑوس میں اگر کچھ ملتا ہے لے کے آتی ہوں۔ وہ پاس پڑوس میں کھانا دیکھنے، کھجور دیکھنے یا کچھ مل جائے کھانے کے لیے دیکھنے چلی گئی، اور یہ انہوں نے چارپائی پہ سر رکھا اور لیٹے کہ سو ہی گئے، نیند آ گئی۔ جب گھر پہ پہنچی اور دیکھا کہ سو گئے تو کہا گئے بربادی ہو، اب کیا ہوگا؟ اب تو کھا نہیں سکتے، کیونکہ سونے کے بعد تو منع تھا، کچھ نہیں کھا سکتے دوبارہ، جب تک جاگتے رہو کچھ بھی کھاؤ۔ اب اگلے دن ویسے ہی بھوکے پیاسے صوم رکھ گئے تو اگلے دن بے ہوش ہو گئے، حالت خراب ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس حکم کو بدل دیا، اور پوری رات اللہ نے کھانے کے لیے کر دی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پوری رات کھانے کے لیے کر دی اور دن صوم کے لیے کر دی۔ قرآن پاک میں اس کو صاف اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت۔ اور اسی طرح سے وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو اللہ نے اس کے احکام دیے کہ رات بھر کھاؤ پیو، اور جب صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی دونوں الگ الگ ہو جائے تو اس کے بعد سے کھانا پینا بند کر دو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے کھلم کھلا الگ ہو جائے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور دیکھتا رہا جب تک دونوں ایک دم خوب اچھی طرح صاف نہیں نظر آ گیا، تب تک میں کھاتا رہا پیتا رہا۔ بعد میں صبح جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس طرح میں نے کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ اس سے سفیدی اور سیاہی جو دھاگا مراد ہے وہ افق کی سفیدی اور افق کی سیاہی مراد ہے۔ افق کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں نا؟ آپ کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں تو جہاں ایسا لگتا ہے کہ آسمان زمین سے مل گیا ہے، اس علاقے کو افق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اس سے خیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے مراد ہے
کہ جو روشنی نمودار ہوتی ہے صبح میں، فجر کی روشنی، وہ افق پہ جو روشنی نمودار ہوتی ہے وہ سفید دھاگا ہے، اور جو رات کی سیاہی ہے وہ سیاہ دھاگا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ان وسادتک لعریض، آپ کا تکیہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر آپ نے سمجھایا کہ یہ سے دن کی روشنی اور رات کی سیاہی مراد ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی، ہم سے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر جو عالم ہے اس کی اصلاح کرتے، اس کا یہی طریقہ ہے، اور اس پر ملامت نہیں ہے۔ بندے نے اپنی کوشش کی، اللہ کے نبی سے ملامت تو نہیں کی، تو اس پر ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے جو کوشش کی، کوشش کرنے میں اس کی طرف سے اپنی غلطی نہیں کی۔ اس نے جان بوجھ کر کے اللہ رسول کی خلاف ورزی کرنا چاہا تھا؟ نہیں، اللہ رسول کے حکم پہ چلنا چاہا تھا بندے نے۔ تو اگر کسی سے جان بوجھ کے خلاف ورزی نہ ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطا، غلطی، اور خطا کو اور غلطی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا اعلان ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں جتنی بھی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس نے ساری دعا قبول کر لی ہے۔ ربنا ولا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے اور ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہیں کرنا، ہماری پکڑ نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا قد فعلت، میں نے ایسا کر دیا، تو دعا قبول کر لیا اللہ نے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے غلطی کو بھی معاف کر دیا گیا اور بھول چوک کو بھی معاف کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پر کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہم سے معاف کر دیا ہے۔ بہرحال رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کی کچھ باتیں پچھلے درس میں ہوئی تھیں، اور کچھ باتیں جمعہ کے درس میں ہوئی تھیں، جو بھائی جمعہ کے درس میں موجود تھے۔ کیسے شروعات کہاں سے کریں گے؟ عربی کا مہینہ شروع کیسے ہوگا؟ چاہے رمضان ہو چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ وقت جاننے کا، تاریخ جاننے کا ذریعہ ہے، اور حج کی تاریخ جاننے کا بھی ذریعہ ہے۔ حج سب سے بڑی چیز تھی جو عربوں کو معلوم تھی، اور جو سب سے بڑا اجتماع تھا، اور آج بھی حج دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے۔ تو یہ تاریخ جاننے کا ذریعہ ہے۔ چاند چھوٹا بڑا جو ہوتا رہتا ہے تو چھپ جاتا ہے، چھپ جانے کے بعد جب چاند نکلتا ہے تو وہ پہلی تاریخ وہاں سے ہوتی ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے ہی مہینہ شروع کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے صوم رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے ہی عید مناؤ۔ کیا ہر آدمی کو چاند دیکھنا ہے؟ نہیں، کوئی ایک مسلمان بھی چاند دیکھ لے تو وہ کافی ہے۔ یا تو چاند اس طرح نظر آ جائے کہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ چاند دیکھ گیا، چاند نظر آ گیا، شہرت ہو جائے، اور یا پھر کوئی آ کر کے گواہی دے دے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا، اور اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے۔ ظاہر بات ہے امت یوں ہی تو ہے نہیں، اس میں کچھ ذمہ دار لوگ ہیں، کچھ مسلمانوں کے امیر ہیں، حاکم ہیں، یا ان کی کمیٹیاں ہیں جن پر مسلمان اعتماد کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر وہاں وہ جا کر کے گواہی دیتا ہے اور اس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے تو پھر سارے لوگوں کو اس حساب سے صوم رکھنا چاہیے، اور اگر گواہی رد کر دی جائے، اس کی قبول نہ کی جائے تو اسے بھی صبر کرنا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی نہیں، چپ ہو جانا چاہیے کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہوئی اور میرے چاند دیکھنے میں کہیں غلطی ہوئی۔ اس سلسلے میں ایک جو ہے نقطہ ذکر کرتے ہیں بعض علماء، کہتے ہیں کہ ایک شخص چاند کی گواہی دینے کے لیے پہنچا تو قاضی نے کہا چاند تم نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا دیکھو آسمان پہ ابھی بھی چاند نظر آ رہا ہے۔ اس نے ایسے آنکھ اٹھایا اور کہا کہ ہاں ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ تو قاضی نے اس کے آنکھ بھمے کا ایک بال ایسے لٹک رہا تھا اس کی آنکھوں پر، اس کو ایسے ہٹا دیا۔ ہٹانے کے بعد کہا اب دیکھو اب بھی چاند نظر آ رہا ہے، کہا اب نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو پتا چلا اس کی پوری غلط فہمی تھی، وہ اپنے بال جو اس کی آنکھوں پہ پڑ رہا تھا اسی کو چاند سمجھ رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اپنے یہاں کہتے ہیں کہ چاند کی گواہی دینا ایک شہادت ہے، اسی لیے شہادت کے سارے اصول اس پر برتے جائیں گے۔ گواہی اسلامی شریعت میں گواہی اسی آدمی کی قبول ہے جو فاسق نہ ہو، اور فاسق اسلامی شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کبیرہ نہ کرنے والا ہو۔ گناہ کبیرہ میں بڑے بڑے گناہ معروف ہیں، اگر کسی آدمی پر زنا ثابت ہو گیا، کس نے زنا کیا ہے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی۔
کسی پر چوری ثابت ہو گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی۔ داڑھی مڈانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور جو آدمی مستقل داڑھی مڈاتا ہے وہ فاسق ہے، اس کی گواہی قبول ہوگی کہ نہ ہوگی یہ اب مسئلہ علماء میں آ گیا، اس لیے کہ یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے۔ جب سماج میں کوئی گناہ بہت عام ہو جائے اور اس کی بنا پر لوگوں کے حقوق جانے کا خطرہ ہو، اب اگر کہیں کوئی دو آدمیوں میں مسئلہ ہو جائے اور وہ گواہ ڈھونڈنے لگے اور جتنے گواہ ہیں سب داڑھی موڑے ہوئے ہیں، تب تو اس کا حق چلا جائے گا، اس لیے کہ ان کی گواہی نہیں سنی جائے گی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ جب کوئی بیماری، کوئی گناہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس میں نرمی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی اسلامی شریعت کا ایک اصول ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں ہندوستان میں چونکہ قضا ہے نہیں، اسلامی کورٹ تو ہے نہیں، صرف چاند کی گواہی کے لیے دارالقضا بنایا ہے، تو قاضی صاحب لوگ وہاں پر فٹ کرتے ہیں کہ تم داڑھی نہیں رکھتے تمہاری گواہی نہیں قبول ہوگی، چاند تم دیکھ لیے بھلے دیکھ لیے تمہاری گواہی نہیں قبول ہوگی۔ حالانکہ چاند کے مسئلے میں تو گواہی کا یہ شرط بھی نہیں ہے گواہی کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ صحابہ نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، مدینہ میں چاند نظر نہیں آیا، پھر ایک قافلہ آیا، قافلہ والوں نے بتایا کہ ہم نے راستے میں چاند دیکھا ہے، ایک آدمی نے اس میں سے بتایا کہ ہم نے دیکھا ہے چاند۔ آپ نے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ اس نے کہا نعم اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول۔ بس آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ تو اس لیے علماء نے کہا چاند کی گواہی میں صرف مسلمان ہونا کافی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو چاند کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض رؤیت ہلال کمیٹیاں سختی کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے نہیں قبول کرتی ہیں گواہی، تو پھر اس میں اختلاف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ رؤیت ہلال کمیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ علماء نے اس مسئلے میں کیا تفصیل کی ہے، اور گواہی کی جو ساری شرطیں ہیں وہ اس پر فٹ نہیں کی جائیں گی۔ یہ جو سزا رکھی گئی ہے کہ فاسق کی گواہی قبول نہ کی جائے، یہ لوگوں کو فسق سے بچانے کے لیے ہے اور شریعت پر چلانے کے لیے ہے، نہ کہ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہر جگہ کے اسلامی شریعت مصالح اور مفاسد کا پورا خیال کرتی ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے، 29 رمضان کو چاند دیکھا جائے، 29 رمضان کو چاند دیکھا جائے۔ اور بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ہم چاند نہیں دیکھیں گے، سر نیچا رکھیں گے، اختلاف نہ ہو، حساب کتاب کے ذریعے سے ہی رمضان شروع کریں گے، جیسا حساب کتاب کے ماہرین بتا دیں کہ فلاں وقت ابھی دنیا ترقی کر چکی ہے حساب سے، تو یہ سب نہیں مانا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا، اس لیے دیکھنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق چلا جائے گا۔ اگر چاند نظر نہ آئے، بدلی ہو جائے یا بدلی نہ ہو پھر بھی نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے گا؟ شعبان کو 30 مکمل کریں گے اور اس کے بعد میں صوم رکھنا شروع کریں گے، کیونکہ کوئی مہینہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتا، عربی مہینہ یا تو 29 ہوتا ہے یا 30 ہوتا ہے۔ چاند دیکھ کر چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں گے۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ ہاں، کس کو یاد ہے؟ چلیے پڑھیے، اللہم اہلہ علینا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی و ربک اللہ۔ بس اتنا ہی ہے۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، بعض روایت میں یمن والایمان، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے، یمن والی روایت زیادہ صحیح ہے، بالامن والایمان کی بھی روایت ہے۔ تو اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، ربی و ربک اللہ، اور بعض روایت میں ہلال و رشد و خیر کا بھی الفاظ بھی ہیں۔ تو میرا جس کو جو دعا یاد ہو، اور مختصر میں تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے، ربی و ربک اللہ تک۔ اللہم اہلہ علینا، اے اللہ تو ہم پر یہ چاند نکال، برکت کے ساتھ، یمن برکت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، یا امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، یعنی چاند تو اوپر ہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے اور طبعی اعتبار سے اوپر ہے، لیکن بندہ ہونے میں برابر ہے۔ تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کے حکموں کا پابند، میں بھی اللہ کے حکموں کا پابند۔ تو ایسا نہیں کہ میں تیرے لیے
تجھ کو نمسکار کروں. چاند کو سورج کو ہم نمسکار نہیں کرتے, ان کی پوجا ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو وہاں بھی توحید کا اعلان ہے. توحید والا بندہ, کلمہ توحید پڑھنے والا کبھی توحید نہیں بھولتا, ہر وقت توحید اس کے ذہن میں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ یہ ہماری بنیاد ہے, ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے. بنیاد مضبوط ہونا چاہیے, بنیاد میں کہیں کسی طرح کی کھوٹ نہیں آنا رہی. تو یہاں پر بھی چاند بابا سلام کہہ کر کے کافی نہیں ہوگا, بلکہ کیا کہا جائے, چاند کو یاد دلا جائے کہ یہ چاند تو بھی اللہ کے حکم کا پابند اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں, تیرا رب میرا رب سب اللہ. تو یہ چاند دیکھنے کی دعا ہو گئی. اس کے بعد جب چاند دیکھ لیا تو اب مہینہ شروع ہو گیا, کیونکہ اسلامی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے رات پہلے ہوتی ہے, دن بعد میں ہوتا ہے. تو پہلی تاریخ شروع ہو گئی. اب اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہوگا, رمضان میں دو کام, رمضان میں دو کام ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں کہ جن پر اللہ تعالی کی جانب سے پچھلے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے. ایک تو صوم یا سیام جس کو روزہ کہتے ہیں, اور دوسرے قیام جس کو تراویح کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان میں صوم رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایمان کے ساتھ, اس بات پہ ایمان ہو, ارکان ایمان آ گئے سارے کے سارے, 6 چیزوں پر ایمان ہو, اور اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں مجھ پر صوم فرض کیا ہے, اور اس بات پر ایمان ہو کہ صوم رکھنے میں اللہ نے فلاں 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 اجر رکھا ہے, ثواب رکھا ہے نا. بہت سارے اجر و ثواب ہیں رمضان کے اور صوم رکھنے کے. اللہ تعالیٰ نے صوم کے بارے میں فرمایا صوم لی وانا اجزی بھی, حدیث قدسی ہے کہ صوم ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہوتی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں للصائم فرحتان یفرحہما, صوم رکھنے والے کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں, ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اور ایک جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. جب افطاری کرتا ہے تو افطار کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے. افطار کرتے ہوئے کس بات پہ خوش ہوتا ہے, اللہ کی ساری نعمتوں کو پا کے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے حلال کر دی, جو جس میں دن میں روک دیا تھا اللہ نے اس وقت حلال کر دیا. اللہ نے مجھے صحت دی ہے, میں کھا سکتا ہوں, دانت ہے جس سے چبا سکتا ہوں, زبان ہے جس سے لذت محسوس کر سکتا ہوں, ہضم کر سکتا ہوں, طاقت بنا سکتا ہوں, سب اللہ کی چیزیں, نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں پہ بھی خوش ہوتا ہے, اور عبادت مکمل ہونے پہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا, اللہ کی ہی توفیق سے, اللہ ہی کی مدد سے اس کی عبادت بھی مکمل ہو گئی. تو افطاری کے وقت عبادت مکمل ہونے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو پا کر خوش ہوتا ہے, فراوانی پر خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اجر و ثواب پا کے خوش ہوگا. کتنا اجر و ثواب اسے ملے گا. اجر و ثواب کے بیان کرنے میں بہت سارے لوگ ایسی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, صحیح حدیث کافی ہیں, وہ حدیثیں ضعیف ہیں. یہ بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی ہے. جیسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صوموا تصحوا, روزہ رکھو تندرست رہو گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر میری امت کو رمضان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو میری امت تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان ہی رہے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. رمضان پورا کا پورا تینوں عشرے رحمت کے ہیں, تینوں عشرے مغفرت کے ہیں, اور تینوں عشرے جہنم سے آزادی کے ہیں. اس لیے ہر 10 کو الگ الگ کر دینا, باقی 20 کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. تو جب صحیح حدیثیں اتنی ہیں ہمارے پاس میں کہ ضعیف حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے, تو ہمیں وہ بھی جاننا چاہیے تاکہ اگر کوئی غلط چیز بیان کرے تو ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو میرا بات یہاں سے چلی تھی کہ پھر ہم قیام کریں گے انشاءاللہ. چاند دیکھ لیا, رمضان شروع ہو گیا, قیام کریں گے. قیام اللیل میں, تراویح میں کیسے تراویح ادا کرنا ہے؟ تراویح ایک عبادت ہے, صلاح ایک عبادت ہے, جیسے صوم ایک عبادت ہے. ہر عبادت کو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے
اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ تراویح کیسے پڑھو، ویسے پڑھنا ہے. تراویح پڑھنے میں سب سے اہم چیز نیت ہے، جیسے صوم رکھنے میں سب سے اہم چیز نیت ہے. نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو تراویح میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، اس میں قیام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس میں سجدہ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اس میں رکوع ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کیا اور بعد میں اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، کیونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا. اور جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ نے پورے مہینے کے لیے اس تراویح کو جاری کر دیا، کیونکہ اب وہ خطرہ ٹل گیا تھا جس خطرے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے نہیں پڑھایا تھا. تو خطرہ ٹل گیا. تو تراویح میں پورے مہینے تراویح پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 ہی دن پڑھا ہے، تو یہ کہنا کہ میرے بھائی اللہ کے نبی نے کیوں نہیں پڑھا تھا وجہ بھی بتا دی تھی، وجہ ختم ہو گئی وہ. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اور تراویح پورے مہینے پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ خلیفہ راشد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. اس لیے یہ سنت فعلی ہو گئی عمر رضی اللہ عنہ. سنت قولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ قیام اللیل ہے، قیام اللیل ہے. قیام اللیل اگر کوئی رات کے آخری حصے میں کرتا ہے ظاہر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے با جماعت پڑھنے سے. عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جب لوگوں کو جماعت پہ ایک جماعت پہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر کے سب کو متحد کر دیا تھا، تو انہوں نے ایک دن دیکھ کر کے، ایک دن گزرے مسجد نبوی میں دیکھا کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں، باقی لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب عمر رضی اللہ عنہ خود نہیں پڑھ رہے تھے، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، افضل پہ عمل کرتے تھے، افضل پہ عمل کرتے تھے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت لغوی یعنی وہ نئی چیز ہے، شریعت کے حساب سے تو ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن عربی زبان میں کوئی ایسی چیز جو نئی ہو، لوگوں کے دیکھنے میں نہیں لگے، وہ بدعت ہے. تو لغت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھی نئی چیز ہے، کیونکہ پہلے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، کوئی یہاں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں جماعت بنا کے پڑھ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اکٹھا کر دیا. پھر بعد میں فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل من تقومونها، جس وقت سو جاتے ہو اس قیام سے اس وقت قیام کرنا بہتر تھا. اگر کوئی رات کے آخری حصے میں یہی تراویح پڑھے تو شروع حصے میں پڑھنے سے بہتر ہے. لیکن ایک آدمی اگر نہ پڑھ پائے تو اس کے لیے یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے. تو بہرحال تراویح، اس کے بعد تراویح ساری چیزیں، بہت ساری اہم چیزیں ہیں رمضان کے مسائل کے تعلق سے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ پورے کورس کی ضرورت ہو، لیکن بس ایک بات اور بتا کے میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، پھر اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو لے لیتے ہیں. 2 چیزیں صوم کا رکن ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو صوم قبول نہیں ہوگا. کون سی چیز؟ ایک تو نیت. ایک آدمی اگر نیت کے بغیر کھائے پیے نہ چھوڑ دے سب کچھ، اور اس کی نیت نہ ہو کہ میں صوم رکھ رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ قبول نہیں ہوگا. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے جو نیت سکھائی جاتی ہے نویت بصوم غد وغیرہ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی تعلیم ہے، نہ ہی خلفائے راشدین کی تعلیم ہے، نہ ہی ائمہ اربعہ کی تعلیم ہے. 4 مشہور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کسی امام کی بھی تعلیم نہیں ہے. اور یہ ایک قاعدہ یاد کر لیں تو آسانی ہو جائے گی. کوئی بھی دعا جس میں آئے نویتو، میں نیت کرتا ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. فوراً وہ دعا سنتے ہی آپ کہتے بھائی یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا. نویتو لفظ پوری حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا ہے. تو اس لیے نویتو جس دعا میں آ جائے اس کو چھوڑ دیجیے، اگر یاد بھی ہو تو بلا دیجیے، کیونکہ بدعت سے شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو یہ تو ہوگی نیت کی بات. دوسری بات، صوم کی حالت میں جن چیزوں سے صوم خراب ہو جاتا ہے ان سے بچنا ہے. تو 3 چیزیں تو ظاہری ہیں.
ایک کھانا، دوسرے پینا اور جو چیز کھانے پینے جیسی ہو، اور تیسری چیز خواہشات نفس، بیوی سے ہم بستری جمع وغیرہ. تو یہ تیسری چیز ہے، اور یہ سب سے سخت منع ہے، اور اس کے کر لینے پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. لیکن اس سے بڑی چیز کیا ہے جس سے بچنا ہے؟ یہ ظاہری چیزوں سے پہلے ہر نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے ہی اللہ نے صوم فرض کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ بچ جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے اللہ نے صوم متعین کیا ہے. یہ اصل سب سے حقیقی مقصد ہے صوم کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس لیے اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے توبہ کرنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا چاہیے. یہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم اپنی زندگیوں میں ایک صالح انقلاب لائیں، ایک اچھی تبدیلی لے کر آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھنے چاہے لوگوں کو گھما بھی دیں، لوگوں کے ماشاءاللہ